बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ नादरी। रेमियार खान से एक अफसोसनाक ख़बर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ आज। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है जी कि 8 साला आयशा की लाश मोहम्मद अमजद की पुरअसरार गुमशुदगी और मुबीना पुलिस तशद्दुद वाक़े ने नए संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। 8 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने और उनकी गिरफ्तारी में पुलिस का साथ देने वाले को ही पुलिस की निजी टार्चर सेल में तशद्दुद से मुबीना हलाक कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी रेमियार खान में, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए मुझे तो ये कहते हुए, मुझे ये सोचते हुए अफसोस और इतना मुझे यानी मेरी रूह कांप उठी जब मैंने वो इनकी लाश देखी कि यार कोई इतने भी ज़ालिम हो सकते हैं आज के दौर में, इतने भी फ़िरौन कोई हो सकते हैं। तो यकीन माने, एक तो ये जो इनके निजी टार्चर सेल बनाए हुए हैं, इनका मुझे समझ नहीं आती कि ये निजी टार्चर सेल जो है ना वो किस कैपेसिटी में, किस कानून में बनाए हुए हैं। हर एसएचओ ने अपने निजी टार्चर सेल बनाए होते हैं और ये जो एसएचओ है ना, ये नाम के साथ मुसलमान कहलाता है और मुसलमान के करतूत चेक करें, और साथ में अपने आप को सैयद भी कहलाता है, यानी कि शाह लिखवाता है अपने आप को, और इनके आप करतूत चेक करें। रेमियार खान के थाना कोट संभावत से सामने आने वाले एक नहायत ही संगीन और तशवीशनाक वाक़े ने न सिर्फ इलाके में खौफ एहसास फैला दिया, बल्कि कानून नाफज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। समझ साहब, ये सोचने वाली बात है। डीपीओ इरफान अली समझ साहब कि जो है ना वो आपकी जो कच्चे में अमन वाली कोशिश है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े कर दिए इस एक वाक़े ने। तो मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक जो है ना वो 19 जुलाई जो है ना वो 20 से 26 को, यानी 19 जुलाई 2026 को कोट संभावत के रिहायशी सोबिया माई अपने 8 साला बेटी आयशा की जो है ना नहर से मिलने वाली लाश के मुकदमे और पुलिस की कार्रवाई के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मोहम्मद अमजद वल्द फ़कीर हुसैन के हमरा थाना कोट संभावत पहुंची। बताया गया कि उन्हें एसएचओ की जानिब से थाने बुलाया गया था। बाद ख़ानदान के मुताबिक थाने में मौजूद एएसआई नईम जो है वो सोबिया माई को मौके से जो है वो मौका मुलाजा करने के लिए, यानी मौका देखने के बहाने अपने साथ ले गया, जबकि मोहम्मद अमजद को थाने में बैठा लिया गया। जब सोबिया माई वापस थाने पहुंची तो मोहम्मद अमजद वहां मौजूद नहीं थे। पुलिस एहलकारों ने उन्हें बताया कि मोहम्मद अमजद घर चले गए हैं। ताहम जब वो घर पहुंची तो मोहम्मद अमजद वहां भी मौजूद नहीं थे। मुतासरा ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि मोहम्मद अमजद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर एक निजी टार्चर सेल में मुंतकिल कर दिया। इनके निजी टार्चर सेल जो है ना, मैंने वो वीडियोज़, वो फुटेजेस देखी हैं, उसके बेचारे के साथ जो जुल्म किया है ना, मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। और मुझे यह दुख होता है कि हमारे जो सियासतदान जो वोट लेते हैं वो सिर्फ जनाज़ों में शरीक होते हैं। इनके जनाज़ों में तो शरीक हुए, लेकिन जब इनके ऊपर ये जुल्म हुआ तो इंसाफ के लिए इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ वोट लेने आते हैं या जनाज़ों में आते हैं, अपनी सेल्फियाँ बना के चले जाते हैं। हमारे बहरहाल जितने भी सियासतदान हैं रेमियार खान में, सबका यही हाल है। अच्छा जी, मज़ीद उन्होंने कहा कि जहां उन्हें मुबीना तौर पर बहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ख़ानदान के मुताबिक दौरान तशद्दुद मोहम्मद अमजद जहां बाग हो गए, उनकी लाश को गायब कर दिया। ज़ालिम नकाशा, इतना बड़ा ज़ालिम शख्स है कि इसको तो भी इबरत बनाना चाहिए। इस कुत्ते को भी जो है ना वो, मैं अब क्या कहूँ। अच्छा, वर्षा ने मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस की जानिब से मामले को दबाने के लिए लाश को किसी ट्रैफिक हादसे का रंग देकर मंजर आम पर लाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्हें वाक़े में मुलव्वस तमाम एहलकारों के ख़िलाफ़ गैर जानबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात का मुज़ाहरा किया। अच्छा जी, पुलिस ने वाकई इसमें जो है ना वो, मैं आगे चल के बताता हूँ कि पुलिस की यहाँ जानबदारी आप चेक करें कि ये शख्स जो है वो कातिल है ना, नकाश शाह और इसकी टीम, और वो कितने जो है ना वो मुबीना तौर पे बताया जा रहा है कि वो तो सदर थाना में जेल बंद है, लेकिन उनकी आप देखें फेसबुक भी ऑन है, मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे रूम में रह रहे हैं। अच्छा जी, मज़ीद जो है वो ज़राए के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलती है एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद नज़ीर और डीएसपी सर्कुलर हाजी असलम जट ने थाना कोट संभावत पहुंचकर मुतासरा ख़ानदान और पुलिस के एहलकारों के बयानात कलमबंद किए, जबकि बाद डीपीओ रेमियार खान इरफान अली समो भी थाने पहुंच गए थे। उस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद भी थाने के बाहर मौजूद थी। ज़राए का मज़ीद कहना है कि वाक़े के बाद एक सब इंस्पेक्टर थाने से चला गया। ताहम इस हवाले से ज़िले पुलिस की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी नहीं हुआ था उस टाइम।
اس واقعے کا ایک اور اہم جو ہے نا وہ قابل غور پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ چند روز قبل 8 سالہ جو ہے نا وہ عائشہ کی لاش نہر سے برآمد ہونے کے بعد محمد امجد متاثرہ خاندان کے ساتھ رپورٹ درج کرانے انصاف کے اصول کے لیے پیش تھے آگے۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمد امجد متاثرہ خاندان کے معاون اور مقدمے کے حوالے سے مدعی فریق کے ساتھ کھڑے تھے تو انہیں پولیس نے الگ کیوں کیا، انہیں تھانے میں روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر ان کے مبینہ طور پر لاپتہ ہونے، مبینہ تو نہیں اب تو ان کی لاش بھی برآمد ہو چکی ہے، تو جہاں باغ ہونے کے الزامات جو ہے نا وہ اس معاملے کو مزید پر اسرار بنا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ کئی ایسے سوالات چھوڑ کے چلے گئے ہیں جن کے جواب صرف ایک آزاد، شفاف اور غیر جانبدارانہ عدالتی یا اعلیٰ سطحی تحقیقات ہی بتا سکتی ہے۔ عوامی حلقے کے جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 8 سالہ عائشہ کی موت اور محمد امجد کے ساتھ پیش آنے والے اس مبینہ واقعے کی تحقیقات ہو، ایک دوسرے سے الگ انہیں جو ہے نا وہ بالکل باہمی رابط کے ساتھ دیکھا جائے تاکہ حقائق مکمل طور پر سامنے آئیں۔ 8 سالہ لڑکی سے زیادتی قتل کے مقدمے کی پیروی کرنے والے کو پولیس کی نجی ٹارچر سیل نے ہلاک کر دیا۔ اب میں اور کیا کہوں یہاں آپ اس شخص کی آپ دیکھیں نا کہ میں نے وہ لاش دیکھی ہے کہ اتنا ظلم کیا ہے کہ اس کو کچے میں دفن کیا ہے۔ اچھا کچے والے ڈاکو جو ہے وہ تو راہ راست پہ آ گئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہتھے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ لاش کو دفنا بھی رہ رہے ہیں، تو اگر یہ وہ ان کے استعمال ہو رہے ہیں تو RPO صاحب انہیں بھی ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ کبھی بھی دوبارہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، اب جیسے ڈی ایکٹیویٹ ہوئے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سمو صاحب جو ہے نا وہ میرے خیال سے یا تو سمو صاحب جو ہیں وہ کوئی ایکشن لینا نہیں چاہتے، لیکن ایک قاتل کو انجام تک پہنچانے میں اپنی پوری ذمہ داری ادا کریں۔ سمو صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عرفان علی سمو صاحب، ٹھیک ہے۔ لیکن جناب آپ کے ناک کے نیچے آپ کے عملے کے لوگ ایک قاتل کو جو ہے نا وہ سہولت دے رہے ہیں، اندازہ کریں آپ کی ناک کے نیچے جس تھانے میں قاتل نقاش کو رکھا گیا ہے نا، اس کے SHO قاتل کو کوٹ سبابہ مبارکباد دینے سب سے پہلے پہنچے تھے، اور کل بھی قاتل کی تفتیش کے دوران اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ قاتل کو موبائل کی سہولت دستیاب ہے، ابھی یہ دیکھیں، یہ جو اسکرین شاٹ آپ نے دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی قاتل کے ہیں، وہ یعنی کہ سل میں فون بھی استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا بھی استعمال کر رہا ہے، اور اپنے حق میں مہم چلانے کے لیے رابطے بھی کر رہا ہے۔ اس کا فون اس کے استعمال میں ہونا کیا ظاہر کرتا ہے، یہ آپ خود سوچیے گا، دیکھنے والے سننے والے سوچیں۔ اچھا، یہ اب ایک اچھے آفیسر ہیں سمو صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے محکمے میں ان کالی بھیڑوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں۔ یہ خالد بن سعید نے یہ خبر دی ہے۔ اچھا، خالد بن سعید کے اوپر بھی یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہیں جو ہے نا وہ یہ جو ٹاؤٹ ہے، حالانکہ سب سے بہترین کام جو ہے وہ رحمیار خان کے بہترین صحافی خالد بن سعید، ایڈوکیٹ مرزا امین صاحب، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اہل علاقہ کوٹ سبابہ نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے جی۔ تو افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ، یہ دو میں پکچر بھی آپ کے ساتھ لگا رہا ہوں، یہ بھی خالد بن سعید کی خبر ہے، اندازہ کریں آپ۔ اچھا، میں جاتے جاتے آپ کو ایک اور اسی خبر سے متعلق بتاتا ہوں کہ اگر اس معاملے سارے میں وہ جو بچی ایک غائب ہوئی، اس کے ساتھ جو مبینہ طور پر زیادتی، پھر اس کی لاش نہر کے کنارے ملی، اب اس SHO نے، وہ جس شخص نے اس بچی کے ساتھ ظلم کیا اور اسے نہر کے کنارے پھینکا، اس کی اب طاقت کا اندازہ کریں کہ SHO اس کی جو ہے وہ جو مقدمہ درج کرانے جاتا ہے مرحوم امجد شہید، میں کہوں گا اسے، وہ مقدمہ درج کرانے جاتا ہے SHO اور اس کی ٹیم اسے عبرت بنا دیتے ہیں، اس کی لاش کو بند کر کے رسیوں سے جا کے پھینکتے ہیں کچے میں، کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم یہاں آگے اس بچی کے وارث بن کے اس کی حمایت میں۔ اندازہ کریں آپ، یہاں سے اب اندازہ کریں کہ وہ بچی کے ساتھ جتنے ظلم کیا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ اس پورے معاملے میں وہ معاملہ دب چکا ہے، وہ معاملہ بھی اٹھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور کیا وجہ ہوئی کہ SHO جو ہے وہ اس بچی کو انصاف دلانے کی بجائے مدعی کو ہی جو ہے وہ بربریت کا اتنا ٹارچر۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں یہاں وہ تصویریں میں آپ یہاں شیئر نہیں کر سکتا، اتنا ٹارچر، اتنا ظلم، اس بیچارے کا اپنے حالت ہی بگاڑ کے رکھ دی، اور پھر جا کر کچے میں اپنے اعلیٰ کاروں کے ہاتھوں دے دیا کہ جائیں دفن کریں۔ اور جو شخص سہولت کار تھے اس میں،
جو شخص اس میں یہ تصویریں آپ دیکھ لیں، یہ والے پولیس یہ جتنے بھی ساتھی تھے ان کے مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لاش وہاں پہنچانے میں ان کے کاروباری رشتہ دار شامل ہیں نقاش شاہ کے. تو وہ جو رشتہ دار وہاں جو نقاش شاہ کے شامل ہیں انہیں بھی پھنسائیں، انہیں بھی اس مقدمے میں شامل کریں کہ وہ سہولت کاری کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کر مبینہ طور پہ، اور اس شخص کو ڈھونڈیں، اصل کڑی اس شخص کو ڈھونڈیں جس نے اس بچی کے ساتھ، وہ اس پورے معاملے میں وہ بچی کے ساتھ جو بربریت جو ظلم ہوا ہے وہ تو معاملہ پیچھے رہ گیا ہے، تو اسے بھی جو ہے نا وہ کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ معاملہ دبنا نہیں چاہیے. رحمیار خان کے جتنی صحافیوں نے بہادری کا کام کیا، جتنی جرت کا کام کیا، میں سلام پیش کرتا ہوں پورے رحمیار خان کی صحافتی برادری، وکلا برادری کو. بہت ہی بہترین کام کیا، آواز اٹھائی ان لوگوں نے. خالد بن سعید، ایک کائنات چودھری، ایک اور یہ مرزا امین ایڈوکیٹ صاحب اور جتنے وکلا تھے، اور ان لوگوں نے، اور خاص طور پہ اہل علاقہ کوٹ صحابہ نے جب احتجاج کیا، آر پی او تک بات پہنچی، پھر جو ہے وہ ایس ایچ او کی لتر پریٹ ہو کے لاش برآمد ہوئی. ورنہ یہ تو صحیح بات ہے، پہلے میں نے خبر میں جو لوائقین کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایکسیڈنٹ میں جو ہے اس کی ہلاکت لے آتے سامنے اگر یہ معاملہ نہ اٹھتا تو. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کیسے کیسے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے، ایسے ظالموں کو عبرت بنائے. ڈی پی عرفان علی سمو صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان لوگوں کو عبرت بنائیں. یہ کوئی آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں جو آپ انہیں بچانے کی کوشش کریں، کوئی چاچے مامے تائے نہیں ہیں. انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے آپ کی امیج کو خراب کیا ہے، انہوں نے آپ نے جو امن لے کر آئے کچے میں، پتہ نہیں وہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو 4-5 لٹھانی گروپ یہ جو اس میں معاونت کر رہے تھے نقاش شاہ کی، تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ڈی ایکٹیویٹ ہوئے، یہ لوگ کبھی بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں دوبارہ جرائم کے لیے. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ لوگ کس طرح ان کے سہولت کاری کر رہے ہیں جب انہوں نے رائے راست پہ آنے کی جو ہے وہ رائے راست پہ آ چکے ہیں. دوسرا ڈی پی او صاحب، آپ تھوڑا سا انصاف کریں، آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں سہولت کاری کے، آپ جو ہے وہ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، اپنی امیج کو خراب کر کے نہ جائیں. آپ نے جتنی امن کی کوشش کی، یہاں امن لے کے آئیں، جاتے جاتے اپنا یہ امیج جو ہے نا وہ خراب کر کے نہ جائیں. تو بہت شکریہ آپ تک لیے اتنے. انشاءاللہ میں اس نیوز، اس جو یہ ظلم اور بربریت ہوا اس معاملے کو میں دبنے نہیں دوں گا. ہر دوسرے تیسرے دن میں اٹھاتا رہوں گا یہ معاملہ جب تک انصاف نہیں ہوتا. اور باقی بھی میں اکیلا نہیں، بہت صحافی ہیں اس معاملے کو اٹھانے والے ماشاءاللہ رحمیار خان میں ادھر. تو اب تک لیے اتنے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ.